محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دھوکے باز شخص نے ایک غریب مزدور کی زندگی بھر کی جمع پونجی لوٹ لی اور اسے بیرون ملک کے جیلی کاغذات تھما کر فرار ہونے لگا۔ مزدور روتا ہوا ہوائی اڈے کے باہر کھڑا تھا کہ اچانک ایک اعلیٰ تفتیشی افسر اس دھوکے باز کو گریبان سے پکڑ کر مزدور کے پاس لایا۔ جب افسر نے مزدور کو وہ کاغذات غور سے دیکھنے کو کہا تو مزدور حیرت سے بت بن گیا، کیونکہ ان کاغذات کے اندر میں ہوائی اڈے کو پریشان نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اندر جانے نہیں دیا گیا تھا۔ انویسٹیگیشن افسر کا کہنا تھا کہ آپ کے کاغذات جعلی ہیں۔ میرا دل بند ہونے کے قریب تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میری جان نکال لی ہو۔ میں نے اپنی پوری جمع پونجی لگائی تھی، تب کہیں جا کر میرا ویزا اور ٹکٹ باہر کا بن پایا تھا، لیکن کھڑے کھڑے مجھے بے آسرا کر دیا گیا تھا۔ اتنی بڑی آزمائش مجھ پر آئے گی میں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب مجھے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ میں نے ٹوٹے بکھرے ہوئے انداز میں مڑ کر دیکھا تو سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وہی آدمی کھڑا ہوا تھا جس نے بیٹھے بیٹھے مجھے اتنا بڑا چونا لگا دیا تھا۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور اس کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تم میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتے ہو؟ تم اچھے طریقے سے جانتے ہو میرے پاس اب پیچھے کچھ بھی نہیں بچا۔ میری پوری زندگی کی جمع پونجی، میرا گھر، میرے جمع کیے ہوئے پیسے میں نے سب تمہیں دے دیے تھے اور تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ میں باہر کیسے جاؤں؟ ابھی میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس کے پیچھے سے انویسٹیگیشن افسر نکلا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، یہ آپ کا پیسہ بھی آپ کو واپس کرے گا اور ہم اس کو سزا بھی دیں گے۔ ایسے کیسے؟ یہ آپ کے ساتھ اتنا بڑا جرم کر سکتا ہے؟ فراڈ کرنا اتنا آسان اب نہیں رہا۔ اس آدمی کو ڈرنا چاہیے تھا مگر اس کی آنکھوں میں کوئی ڈر نہیں تھا۔ میں ابھی کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولا، اپنے کاغذات دیکھو، اس میں سب کچھ معلوم ہو جائے گا میں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے تعجب ہوا تھا۔ اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا ڈھونگ رچایا تھا اور شرمندہ ہونے کی بجائے وہ سامنے سے مجھے غصہ دلانے والی بات کر رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی کاغذات کھولے میرے دل میں شدید درد اٹھا تھا، کیونکہ ان کاغذات میں میرا نام ظہیر الدین ہے۔ میری عمر 40 سال ہو چکی ہے مگر میں نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ میرا خواب ہے میں باہر جا کر اپنی ایک نئی دنیا بساؤں اور وہیں کی عورت سے شادی کروں۔ میرے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے، نہ ماں باپ کا سایہ اور نہ ہی بہن بھائی، بس دور دراز کے رشتہ دار ہیں جن سے میری بہت اچھی سلام دعا ہے، خاص کر میری خالہ۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ میں ان کے گھر ان سے ملاقات کرنے گیا، اس بات سے انجان کہ اس گھر میں کوئی موجود ہے جو مجھ پر مر مٹا ہے۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، اندر جاتے ہی میں نے خالہ کو آواز دی تھی۔ بنا اجازت ان کے گھر اندر جانا مجھے مناسب نہیں لگتا تھا۔ وہ بہو بیٹی والی تھی، اس لیے میں ہمیشہ احتیاط سے جاتا تھا۔ میری آواز سنتے ہی خالہ کے بجائے ان کی بڑی بیٹی سدرا باہر آئی تھی۔ میں نے اسے سلام کیا۔ وہ فوراً خوش دلی سے بولی، کب سے میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ آج آپ کے پسندیدہ کوفتے بنائے ہیں، کب سے دروازے کو ہی دیکھی جا رہی تھی، آئیں اندر۔ میں حیران ہوا تھا، بھلا اس کو کس نے کہہ دیا کہ میں آ رہا ہوں؟ میں نے خالہ کو بھی فون کر کے اطلاع نہیں دی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے اپنا یہ خیال ظاہر کیا تو وہ بولی، بس معلوم ہو جاتا ہے، انسان جب کسی کو اپنا سمجھتا ہے تو پھر اس کے آنے جانے کا وقت بھی نوٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں حیران ہوا تھا، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ لیکن میں نے فی الحال کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں نے خالہ کو سلام کیا تھا اور ان کے برابر میں بیٹھ کر ان کی طبیعت وغیرہ دریافت کرنے لگا تھا۔
میرا ارادہ کھانا تناول کرنے کا نہیں تھا۔ میں یہاں آ کر بامشکل چائے بھی بہت منتوں کے بعد پیتا تھا۔ مجھے کسی پر بوجھ ڈالنا پسند نہیں تھا۔ ابھی میں ان سے بات ہی کر رہا تھا جب سدرا نے میرے سامنے کھانے کا دسترخوان سجا دیا تھا۔ خالہ بولی، آج کھا کر چلے جاؤ، صبح سے تمہارے آنے کا سن کر تیاریوں میں لگی ہوئی ہے۔ میں نے فوراً بولا، خالہ لیکن کس نے کہہ دیا کہ میں آ رہا ہوں؟ یہ بات تو میں نے کسی کو بتائی ہی نہیں۔ وہ بولی، ارے تمہارا نوکر ہے نا شکیل، وہ اس کو راستے میں مل گیا تھا، اس نے بتایا کہ آج تم میری طرف آؤ گے۔ میرے دل و دماغ میں فوراً اس کا خیال آیا تھا۔ آج صبح سے ہی میں دکان پر بول رہا تھا کہ مجھے خالہ کی طرف جانا ہے، شاید اس نے سن لیا ہوگا۔ سدرا کھانا لگا کر اب میرے سامنے بیٹھ گئی تھی اور مجھ پر زور ڈالنے لگی تھی کہ آپ کھانا کھائیں، جبکہ میں محض ایک نظر ڈال کر چپ چاپ کھانا کھانے لگا تھا۔ کھانا واقعی بہت لذیذ تھا۔ میں نے پوری 2 روٹیاں کھائی تھیں۔ اسی درمیان وہ چائے بھی لے آئی تھی۔ اس مہمان نوازی پر میں تھوڑا سا حیران بھی ہوا تھا، مگر فی الحال میں نے اس پر کسی بھی طرح یہ بات ظاہر نہیں ہونے دی تھی کہ مجھے حیرانگی ہو رہی ہے۔ کھانا تناول کر کے میں خالہ سے جانے کی اجازت لی، تب اچانک وہ میرا ہاتھ تھام کر بولی، بیٹھو، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ میں حیران ہوا تھا مگر ان کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، سدرا کی طلاق ہو گئی ہے، کل ہی اپنے گھر سے آئی ہے، بہت اداس تھی، مگر جب سے اسے معلوم ہوا ہے کہ تم آ رہے ہو، ساری اداسی کہیں پیچھے چھوڑ گئی۔ شاید یہ تمہیں پسند کرنے لگی ہے۔ میں مانتی ہوں تم غیر شادی شدہ ہو اور وہ ایک شادی شدہ زندگی گزار چکی ہے، مگر یقین مانو اس کا شوہر بالکل نکارا تھا، یعنی مردانگی کی کمی تھی۔ میری بیٹی کنواری ہی ہے، تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گی، میرے دیکھے بھالے بیٹے ہو، کیا اپنی ماں کی بات نہیں مانو گے؟ خالہ کی بات سن کر میں ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، معذرت چاہتا ہوں، لیکن میرا ارادہ پاکستان میں شادی کرنے کا نہیں ہے۔ میں باہر ممالک میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور بہت جلد یہاں سے جا رہا ہوں۔ وہ بولی، سدرا تمہیں پسند کرتی ہے، میں مانتی ہوں تم باہر شادی کرنا چاہتے ہو، لیکن تم ایک دفعہ میری بیٹی کی طرف دیکھو تو صحیح۔ وہ خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، شعور یافتہ ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس ہنر بھی ہے۔ تم باہر جانا چاہتے ہو تو تم ہو کر آؤ، پیٹھ پیچھے وہ تمہارا انتظار کرے گی۔ ایک دفعہ اس کے بارے میں سوچ کر تو دیکھو۔ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ مجھے اب سمجھ آیا تھا طلاق سے پہلے بھی وہ مجھ میں اتنی دلچسپی کیوں لیتی تھی۔ مجھے اس کی طلاق کی وجہ بھی معلوم ہو گئی تھی۔ میں بنا کوئی جواب دیے گھر لوٹ آیا تھا، اس بات سے انجان کہ کتنی بڑی آزمائش مجھ پر گزرنے والی ہے۔ گھر آتے ہی میں نے فوراً سے طے کر لیا تھا کہ اب کچھ بھی ہو جائے میں یہاں سے چلا جاؤں گا، میں یہاں نہیں ٹھہروں گا۔ میں کیوں کسی شادی شدہ سے شادی کروں؟ جب میں نے شادی نہیں کی تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں کسی غیر شادی شدہ لڑکی کو اپناؤں۔ یہی سوچ کر میں نے فوراً اپنے ایک دوست کو فون کیا تھا جس نے مجھے ایک ایجنٹ کے بارے میں بتایا تھا۔ اس کا نام قاسم ہے، کافی لوگوں کو اس نے باہر ملک بھیجا ہے اور ان کی نوکری بھی لگوائی ہے۔ تم اس سے رابطہ کرو، پیسے ذرا زیادہ لیتا ہے لیکن کام 100 گنا بہتر کرتا ہے۔ آج کل کے ایجنٹ ہری جھنڈی دکھا دیتے ہیں، تم اسی سے ملو۔ میں نے رضامندی ظاہر کر دی اور اسے کہہ دیا تھا کہ تم اس کے ساتھ میری میٹنگ فکس کرواؤ، میں اس سے ملنے چلا جاؤں گا۔ پیسے میرے پاس ہیں، میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنا دکان، اپنا مکان اور گھر میں جو پیسے میں نے جمع کیے ہیں وہ سب میں باہر جانے پر لگا دوں گا۔ مجھے اب یہاں نہیں رہنا، بلا وجہ سب مجھ پر نظر رکھ رہے ہیں۔ ابھی میں بات کر کے فارغ ہی ہوا تھا جب میرا موبائل فون دوبارہ بج اٹھا تھا۔ موبائل فون پر خالہ کا نمبر ہی جگمگا رہا تھا۔ مجھے شدید غصہ آیا تھا، اس وقت وہ فون کیوں کر رہی ہیں؟ ابھی تو میں ان سے مل کر آیا ہوں اور کس طرح کی بات انہوں نے کی ہے۔
میں نے موبائل سائلنٹ پر کیا تھا اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ آج جمعہ کا دن تھا۔ دکان آدھے دن کے بعد بند ہو جاتی تھی، اس لیے وہاں جانے کی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب کسی نے میرے گھر کے دروازے پر زور زور سے پیٹا تھا۔ اس وقت بھلا کون آ گیا؟ میں جھنجھلا کر اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ پہلے ہی مجھے شدید غصہ آ رہا تھا، اور اب اس وقت کس کی آمد ہوئی تھی؟ میں بڑبڑاتے ہوئے دروازے کے پاس پہنچا، دروازہ کھولا۔ سامنے سہیل صاحب کھڑے ہوئے تھے، خالہ کے پڑوسی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تمہاری خالہ نے بھیجا ہے۔ ان کے گھر میں بہت بڑا کوہرام مچا ہوا ہے، ان کی بیٹی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، آپ ان کے گھر چلے جائیں، وہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ سہیل صاحب کی بات سن کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ میں فوراً کمرے میں آیا تھا، والٹ وغیرہ اٹھا کر سیدھا خالہ کے گھر کی طرف بھاگا تھا۔ اندر داخل ہوا تو سامنے ہی سدرا کی حالت واقعی خراب ہو رہی تھی، اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے، جبکہ خالہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ اس کی بھابیاں بھی پریشان حال کھڑی تھیں۔ فوراً میں قریب گیا تھا اور سدرا کو تھاما تھا، جبکہ خالہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہارے چلے جانے کے بعد اس نے چوہے مارنے کی دوا کھا لی۔ میں نے تم سے کتنی عاجزی سے گزارش کی تھی کہ میری بیٹی سے شادی کے لیے رضامند ہو جائے، یہ تمہیں پسند کرتی ہے، مگر تم نے میری بات نہیں سنی۔ دیکھو اب نتیجہ، اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہوا ظہیر، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ خالہ کی بات سن کر میں بولا، ہم اس معاملے پر بعد میں بات کریں گے، آپ پہلے ایمبولینس کو کال کریں، انہیں ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ وہ بولی، ہاں ہاں ایمبولینس بلا لی ہے، بس آنے والی ہے۔ ابھی میں کچھ کہتا اسی پل باہر سے سائرن کی آواز آئی تھی۔ میں نے سدرا کو اٹھایا تھا اور باہر کی طرف بھاگا تھا۔ اس وقت مجھے بھی اس کی فکر ہو رہی تھی، اور میں بھی یہی چاہتا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے۔ فوراً ہی سے اسے ایمبولینس میں ڈال کر ہم سرکاری ہسپتال کی طرف بڑھے تھے۔ خالہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو فون کر دیا تھا۔ ایک لمبی مسافت کے بعد ہم ہسپتال پہنچ گئے تھے، اور سدرا کو فوراً ایمرجنسی میں داخل کر لیا گیا تھا۔ ہم سب پریشان حال کوریڈور میں کھڑے ہوئے تھے۔ چند لمحے کے بعد اس کے بھائی بھی آ گئے تھے، اور اب اپنی ماں سے تفتیش کر رہے تھے۔ میری نظر دروازے پر ہی جمی ہوئی تھی۔ اس بات کا مجھے بخوبی علم تھا کہ اگر سدرا کو کچھ ہوا تو سارا الزام مجھ پر آئے گا، اس کے بھائی بھی مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے اب افسوس ہونے لگا تھا کہ مجھے بلا وجہ خالہ سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ان کی بات سن کر میں خاموشی سے گھر آ جاتا اور پھر فون کر کے منع کر دیتا، اس طرح مجھ پر الزام تو نہ آتا، مگر میری کم عقلی نے سب کچھ برباد کر دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ڈاکٹر صاحب باہر آئے تھے۔ ہم سب بے تابی سے ڈاکٹر کی طرف بڑھے۔ ڈاکٹر نے سب کو چھوڑ کر مجھے ہی دیکھتے ہوئے بولے، پیشنٹ کی حالت اب کافی بہتر ہے، ہم نے ان کا معدہ واش کر دیا ہے، لیکن ابھی بھی دماغی حالت ان کی درست نہیں ہے۔ بے ہوشی کی حالت میں وہ مسلسل ظہیر نام پکار رہی تھی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میری ہتھیلی میں پسینہ آ گیا تھا۔ اس کے بھائی فوراً آگے آئے تھے اور دوسری بات کرنا شروع ہو گئے تھے، دوائیوں کے بارے میں اور حالات کی نزاکت کے بارے میں حالت کی پوچھنے لگے، جبکہ میں چپ چاپ پیچھے بینچ پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ چند لمحے بعد مجھے اپنے برابر میں خالہ کی موجودگی محسوس ہوئی۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر بولی، میں جانتی ہوں کہ تمہارے لیے یہ سب کچھ قبول کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ایک بوڑھی ماں کی درخواست مان لو، خدا کے لیے میری بیٹی سے شادی کر لو۔ وہ تم سے کچھ بھی نہیں مانگ رہی، صرف تمہارا نام مانگ رہی ہے۔ تم نہیں جانتے وہ اپنی پہلی شادی سے بالکل خوش نہیں تھی۔ اس کا شوہر اس کے قریب بھی نہیں آیا، وہ کنواری ہی ہے۔ تو میری بات سمجھو، وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے۔ شادی سے پہلے بھی وہ مجھے تمہارے بارے میں ہی کہتی تھی،
لیکن ہمیشہ سے تم نے یہی بولا ہے کہ تم باہر ملک کی لڑکی سے شادی کرو گے، اس لیے میں نے کبھی تم سے شادی کی بات ہی نہیں کی، مگر اب وہ اپنا گھر بار بھی توڑ چکی ہے اور میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں بیٹا، ایک بوڑھی ماں کی منتیں قبول کر لو۔ میں نے ان کے ہاتھوں کو نیچے کر دیا تھا۔ میں ایک اضطرابی کیفیت میں مبتلا تھا، مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت میں کیا فیصلہ دوں۔ میں ابھی کوئی جواب دیتا جب اس کے بھائی بھی میرے قریب آ گئے تھے۔ میں نے سر اٹھایا تھا، وہ دونوں بھی ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوئے تھے۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور ان کے ہاتھ نیچے کر کے بولا، خدا کے لیے مجھے اتنا مجبور نہیں کریں، مجھے سوچنے کا وقت دیں۔ میں اتنا بڑا فیصلہ ایک دم نہیں لے سکتا، یہ میری پوری زندگی کا سوال ہے۔ جب میں نے اتنا انتظار کیا ہے تو میں کچھ دن اور بھی انتظار کرنا چاہتی ہوں۔ شادی مجھے کرنی ہی ہے، لیکن فی الحال مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ میری بات سن کر خالہ بولی، بس تم ہاں کہہ دو اور جتنا وقت تمہیں چاہیے تم لے سکتے ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ میرے پاس ان کی اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ایسے کیسے میں ہاں کہہ دیتا؟ میرا خواب، میرا انتظار سب ضائع ہو جا سکتا تھا، اور وہ لڑکی کنواری نہیں تھی، خالہ کتنی بھی کہہ لیتی، مگر حقیقت یہی تھی۔ کچھ دیر تک میں وہیں خاموشی سے بیٹھا رہا، اور پھر مجبوراً مجھے ہاں کہنی ہی پڑی تھی، کیونکہ وہ عورت میری ماں کی طرح تھی اور وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ اندر موجود لڑکی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ مجبوراً میں نے ہاں بولا تھا اور ہسپتال سے باہر آ گیا تھا۔ ارادہ اب اپنے گھر جا کر آرام کرنے کا تھا، لیکن راستے میں ہی میری دوست کی کال آئی تھی۔ میرے ایجنٹ کے ساتھ بات ہوئی ہے، اس نے مجھے کل دوپہر 2 بجے کا ٹائم دیا ہے، تم اس سے اس کے آفس جا کر ملاقات کر لو۔ وہ تمہارے پاس نہیں آ سکتا، اس پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ میں کچھ دیر خاموش رہا، پھر میں نے اپنے دوست کو منع کر دیا تھا کہ ابھی فی الحال میٹنگ کینسل کروا دو، میں ملنے نہیں جا سکتا، ایک بہت ضروری کام آ گیا ہے۔ میرا دوست کچھ کہتا اس سے پہلے میں نے فون بند کر دیا تھا۔ میں نے ایسا جان بوجھ کر کیا تھا، اگر میں سدرا سے شادی کر رہا تھا تو اب میں باہر نہیں جا سکتا تھا۔ میں اپنے نام کی ہوئی لڑکی کو اس طرح سے بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا تھا، میری غیرت اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ جب وہ اپنا پہلا گھر برباد کر سکتی ہے تو پھر وہ اپنا دوسرا گھر بھی برباد کرے گی، اور ایسا ہوا تو میری ذات پر باتیں بنے گی جو مجھے بالکل بھی گوارا نہیں تھی۔ میں گھر واپس لوٹ آیا تھا، پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ میں سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہا تھا، مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ میرے پورے کیریئر کا سوال تھا۔ اگر میں نے انسانیت دکھائی تو میں اپنے خوابوں کو پیچھے چھوڑ دوں گا، اگر میں نے صرف اپنے بارے میں سوچا تو مجھے سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ کچھ دیر تک میں اسی سوچ میں مبتلا رہا تھا، اور پھر کب میری آنکھیں بند ہوئیں۔ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، میری آنکھ صبح فجر کی اذان پر کھلی تھی۔ نماز پڑھ کر میں نے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، جو میرے حق میں بہتر ہے وہ عطا کر دے۔ میں اس طرح نہ کسی کا دل دکھانا چاہتا ہوں اور نہ اپنے خوابوں کو ادھورا چھوڑنا چاہتا ہوں۔ تو میرے رزق میں اتنی برکت عطا کر کہ میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ ہی باہر ہی لے جاؤں۔ کافی دیر تک میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہا تھا اور پھر گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ ارادہ ناشتہ لے کر ہسپتال جانے کا تھا، وہاں پر خالہ اب بھی موجود تھی، اور بھی لوگ تھے، ان سب کے لیے ناشتہ لے کر جانا ہی تھا۔ دودھ ڈبہ روٹی کی دکان سے میں نے اچھا خاصا ناشتہ خریدا تھا اور ہسپتال کی طرف بڑھ گیا تھا۔ راستے میں اپنے نوکر کو فون کر کے میں نے بول دیا تھا کہ تم دکان کھول لینا، چھٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں ہسپتال پہنچا تو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ رات میں ہی ان لوگوں کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ میں حیران رہ گیا، اگر وہ رات میں ہی ڈسچارج ہو گئی تھی تو مجھے بتایا کیوں نہیں گیا؟ میں نے غصے میں خالہ کو فون کیا تھا، پہلی بیل پر ہی
میری کال ریسیو ہوئی تھی۔ میں غصے سے بولا، خالہ جب آپ رات میں گھر آ گئے تھے مجھے ایک میسج کر کے بتا نہیں سکتے تھے؟ میں اتنا سارا ناشتہ لے کر ہسپتال میں کھڑا ہوا ہوں۔ ابھی میں مزید کچھ کہتا جب دوسری جانب سے ایک نکاہت بھری آواز سنائی دی تھی، آپ حکم کریں میں ہسپتال واپس آ جاتی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ سدرا کی تھی۔ میں نے ضبط سے آنکھیں بند کی تھیں اور بولا، نہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلا وجہ سب پریشان ہوں گے، آپ بتاؤ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ بولی، طبیعت اب کافی بہتر ہے، میں نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا، اگر آپ ناشتہ خرید چکے ہیں تو گھر آ جائیں، ساتھ بیٹھ کر کریں گے، میں آپ کو اپنے ہاتھوں کی چائے پلاؤں گی، آپ کو پتہ ہے نا میں چائے کتنی اچھی بناتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں بولا، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں کوئی کام کرنے کی، میں آ رہا ہوں اور ہوٹل کی چائے لے کر آؤں گا، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم آرام کرو۔ وہ بولی، جی بس آپ آ جائیں، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب ہی تڑپ محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے افسوس بھی تھا کہ بلا وجہ وہ ایک سائے کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ مجھے سدرا سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، اتنی جلدی میں کسی کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے گہری سانس لے کر واپس مڑا تھا اور ان کے گھر کی طرف بڑھا تھا۔ گھر میں داخل ہوا تو میری سوچ کے مطابق اس کے سب گھر والے سو رہے تھے، البتہ وہ دروازے کے پاس ہی کرسی پر بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں فوراً سے بولا، آپ بے وقوف انسان ہیں، طبیعت پہلے ہی آپ کی خراب ہے اور آپ اس طرح بیٹھی ہوئی ہیں۔ وہ بولی، مجھے خوف تھا کہیں آپ آئیں دروازہ بجائیں، لیکن میں نہ سوتی رہ جاؤں، اس لیے میں جاگ رہی تھی، آپ اندر آ جائیں نا، میں اماں کو اٹھاتی ہوں۔ میں نے فوراً سے منع کیا تھا اور ناشتہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، دراصل مجھے بھی دکان پر جانا ہے، آپ خالہ کو نہ اٹھائیں، میں دوپہر میں آؤں گا، آپ لازمی ناشتہ کر لینا۔ وہ منہ بنا کر بولی، میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گی اگر آپ نہیں ٹھہرے، مجھے آپ کے ساتھ ناشتہ کرنا ہے۔ وہ ایک شادی شدہ عورت رہ چکی تھی مگر اس کی حرکتیں کسی چھوٹی بچی کی طرح تھیں۔ عمر میں وہ مجھ سے کافی چھوٹی تھی، لیکن اتنی عمر ضرور تھی کہ وہ ایسی ضد وہ نہ کرتی تو زیادہ بہتر تھا۔ مجبوراً مجھے اس کی بات مانتے ہوئے رکنا پڑا تھا اور خاموشی اس کے اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس نے خالہ کو اٹھا دیا تھا، وہ بہت گہری نیند سو رہی تھی۔ جب وہ اٹھی تھیں ان کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نے ان کو سلام کیا تو وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، تمہارا بہت بہت شکریہ بیٹا، تم نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، اور ابھی جو تم نے میری خاطر قربانی دے رہے ہو، میں مرتے دم تک تمہارا یہ احسان نہیں بھولوں گی۔ میں نے فی الحال کوئی جواب نہیں دیا تھا، مجھے ابھی بھی بہت شدید غصہ تھا، بلا وجہ اس ایک لڑکی کی وجہ سے میرے خواب ادھورا رہنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ناشتہ لگا دیا تھا، مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی، وہ بیمار تھی اور بلا وجہ میری خاطر تواضع میں لگی ہوئی تھی۔ میں نے خالہ کو بھی منع کیا تھا مگر وہ مجھے اشارے سے خاموش کروا چکی تھی۔ وہ جانتی تھی اپنی بیٹی کو اگر اسے برا لگ گیا تو ایک بار پھر ایسی کوئی حرکت کرے گی جو بہت ہی ناگوار ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ناشتہ لگا کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے پلیٹ سجائی تھی اور اسے سختی سے تاکید کی تھی کہ اب کچھ کھاؤ، مگر وہ میرے کھانے کا انتظار کر رہی تھی، مجبوراً مجھے ہی پہل کرنی پڑی۔ تب اس نے اپنے منہ میں کھانا ڈالنا شروع کیا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہم دونوں ناشتے سے انصاف کر چکے تھے۔ میں اپنے دونوں ہاتھوں سے ہی اس کو دوائی وغیرہ دے دی تھی اور ہدایت کی تھی کہ خدارا آئندہ کے بعد آپ ایسا کوئی بھی قدم نہیں اٹھائیں گی۔ مجھے لگا تھا وہ جی بول کر سر ہلا کر چپ ہو جائے گی، مگر اچانک وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بولی، آپ مجھ سے شادی کرنے میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، لیکن ہاں
اگر آپ نے مجھ سے شادی نہیں کی تو مجھ سے کوئی بھی اچھے کی امید نہ رکھیں۔ میں اسے بے یقین نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں کوئی جواب دیتا اس سے پہلے ہی اس کی اماں بولی، ایسے مت کرو، وہ پریشان ہو رہا ہے، سدرا اس کا ہاتھ چھوڑ دو۔ وہ بولی، نہیں اماں، جب تک یہ مجھے طریقے سے جواب نہیں دیتے میں ان کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گی، مجھے جواب چاہیے۔ میں چند لمحے خاموش رہا تھا اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، فی الحال آپ 3 مہینے 10 دن عدت میں گزاریں، ہم سب مردوں سے پردہ کریں، اس کے بعد ہی میں آپ کو کوئی جواب دوں گا۔ ابھی آپ کا میرے ساتھ بیٹھنا، اس طرح میرا ہاتھ تھامنا غلط ہے اور یہ سراسر گناہ ہے۔ میری بات سن کر اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ وعدہ کریں، آپ 3 مہینے 10 دن کے بعد مجھ سے شادی کریں گے۔ آپ نے کیا کریں گے کہ آپ نہیں جانتے ظہیر میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ اگر آپ مجھے نہیں ملے تو میں مر جاؤں گی۔ آپ کو نہیں پتہ میری محبت کس حد تک پہنچ گئی ہے۔ اس کے انداز ہی بتا رہے تھے کہ وہ واقعی اپنی حد پار کر چکی ہے۔ مجھ سے بات کرتے ہوئے وہ کوئی دیوانی ہی معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لی تھی اور محض سر ہلا کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور انہیں کوئی جواب دیے بغیر گھر سے نکل آیا تھا۔ میرا دل بھاری ہو رہا تھا۔ آج سے پہلے کبھی کسی نے مجھ سے ایسی محبت نہیں جتائی تھی۔ یہ پہلی عورت تھی جو اس طرح برتاؤ کر رہی تھی۔ میں قدم بہ قدم چلتا ہوا اپنی دکان پر آ گیا تھا۔ میرے نوکر نے مجھے سلام بھی کیا تھا، لیکن میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ اسے جواب تک نہیں دے پایا تھا۔ میرا دل و دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ مجھے سدرا کی اس دیوانگی پر خوش ہونا چاہیے تھا یا پھر اداس، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ 2 دن میں خالہ کے گھر نہیں گیا تھا۔ تیسرے دن مجھے اب عجیب سی طلب ہونے لگ گئی تھی کہ میں وہاں جاؤں، وہاں جا کر اس کا حال پوچھوں، اور اپنی دل کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے میں دوپہر کے بعد خالہ کے گھر چلا گیا تھا۔ وہ اندر کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے پہلے خالہ سے بات چیت کی اور پھر باتوں ہی باتوں میں اس سے پوچھا کہ وہ کہاں پر ہے۔ تب انہوں نے بتایا کہ وہ عدت میں بیٹھی ہے۔ اب تو عالم یہ ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے سامنے بھی نہیں آ رہی۔ دیکھو، وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، تم اس کو دھوکہ نہیں دینا۔ اگر تم نے اسے دھوکہ دیا وہ زندگی میں کبھی بھی خود سے نظریں نہیں ملا پائے گی، وہ مر جائے گی۔ پہلے ہی وہ ایک دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکی ہے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ ان کی بات سن کر مجھے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوئی تھی اور میں ان سے وعدہ کر کے لوٹ آیا تھا، اس بات سے انجان کہ کتنی جلدی میں اس وعدے کو اپنے ہاتھوں سے توڑنے والا ہوں۔ 2 دن مزید گزر گئے تھے۔ اب خالہ کے گھر جانے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ سدرا سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی اور اب میں وہاں صرف اور صرف سدرا کی خاطر ہی جانا چاہتا تھا۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ میں اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا جب اچانک میری دکان کے سامنے میرے دوست کی بائک رکی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی موجود تھا۔ یہ وہی دوست تھا جس کے پاس وہ ایجنٹ تھا جو مجھے باہر ملک بھیج سکتا تھا۔ میں نے کھڑے ہو کر اسے سلام کیا تو مجھے اس سے ملاتے ہوئے بولا، تمہیں کتنے دنوں سے میں کال کر رہا ہوں، تمہیں میسج بھی کیا ہے، لیکن تم نے کسی کا کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ میری ان سے بات ہو چکی تھی اور ان کی عادت ہے کہ جب وہ کسی کو کام کے لیے چوز کر لیتے ہیں تو پھر اسے چھوڑتے نہیں۔ اس لیے انہوں نے بولا ہے کہ وہ ایک دفعہ تم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے عجیب سی بے چینی ہوئی، لیکن میں نے آگے بڑھ کر ان کا حال وغیرہ پوچھا تھا اور دکان کے اندر ہی لے آیا تھا۔ میرے نوکر نے فوراً سے کرسیاں لگا دی تھی۔ وہ آدمی مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تو آپ باہر ملک جانا چاہتے ہیں؟ آپ کے پاس 3 جگہ کے آپشن ہیں، پہلا دبئی، دوسرا کینیڈا اور تیسرا امریکہ۔ اب آپ منتخب کر لیں کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں۔ یہاں جانے کے بعد
آپ کو وہاں پر اچھی نوکری بھی ملے گی اور رہائش بھی ملے گی، بس پاکستان سے آپ کو پیسہ لگانا ہوگا۔ تینوں جگہ کے نام سن کر میری آنکھیں بڑی بڑی ہو گئی تھیں۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، میں ان تینوں پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے ان تینوں جگہوں کے حساب سے اماؤنٹ بتائیں۔ وہ بولا، دیکھیں، دبئی جائیں گے تو آپ کے پاس زیادہ نہیں، بس 20 لاکھ روپے ہوں۔ اگر آپ کینیڈا جانا چاہتے ہیں تو 40، اور اگر آپ امریکہ جانا چاہتے ہیں تو 60 لاکھ۔ وہاں نوکری بھی ملے گی، رہائش بھی ملے گی، ویزا ٹکٹ یہ سب میری ذمہ داری ہوگی، اور اس پیسے میں آپ کو گرین کارڈ بھی دلا سکتا ہوں۔ جبکہ میں بے یقینی سے سامنے بیٹھے ایجنٹ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بولا، مزید، اب آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں فوراً سے بولا، میں امریکہ جانا چاہتا ہوں اور گرین کارڈ ہولڈر بننا چاہتا ہوں، اس کے لیے 60 لاکھ روپے لگیں گے۔ وہ سر ہاں میں ہلا کر بولا، ویسے کروڑ تک لگتا ہے، آپ میرے دوست کے دوست ہیں تو میں آپ کے لیے یہ کمی کر رہا ہوں، پورے 40 لاکھ کی اتنی زیادہ کمی ہوتی نہیں ہے، مگر میں اپنے پاس سے کر رہا ہوں۔ اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ میں کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا، میں آپ کو 2 دن میں جواب دیتا ہوں، مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے، اتنا پیسہ میرے پاس نہیں ہے۔ پراپرٹی ہے جسے بیچ کر میں اتنا پیسہ حاصل کروں گا۔ میری بات سن کر وہ بولے، جب آپ پراپرٹی بیچ رہے ہیں تب بھی مجھ سے رابطہ کرنا، میرے پاس بہت سے ایسے ایجنٹ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، آپ کو بہت اچھی رقم ملے گی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا اور وہ آدمی چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میرا دوست مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اتنی اچھی آفر ہے، تم اس کو نظر انداز نہیں کرو، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ میں فوراً سے بولا، لیکن یار، میں ایک بہت بڑے مسئلے میں پھنسا ہوا ہوں۔ دراصل میری خالہ چاہتی ہیں کہ میں ان کی بیٹی سے شادی کر لوں، اگر میں باہر ملک چلا گیا تو شادی نہیں ہو پائے گی۔ میری بات سن کر میرا دوست بولا، تم باہر ملک میں شادی کرنا چاہتے تھے نا، پھر اچانک سے یہ خالہ کی بیٹی کہاں سے آ گئی؟ بلا وجہ کیوں اپنے گلے میں گھنٹا باندھ رہے ہو؟ دفع کرو، باہر کی فلائٹ پکڑو اور وہیں پر کسی گوری میم سے شادی کر لینا، آگے کی زندگی پرسکون ہو کر گزارو۔ جبکہ میں خاموش ہو گیا تھا، میں اس کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ لڑکی میرے عشق میں دیوانی ہو چکی ہے، اسے میرے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن میں اسے کچھ بھی نہیں بول پایا تھا، بس مجھے چپ لگ گئی تھی۔ میں چپ چاپ گھر واپس آ گیا۔ پورا دن میں نے سوچنے میں گزارا تھا، اور پھر میری عقل پر پردہ پڑ چکا تھا۔ میں ہر بات فراموش کیے فیصلہ کر چکا تھا کہ میں اب اپنے صرف دل کی سنوں گا، یعنی میں صرف اور صرف اپنا کیریئر بناؤں گا۔ میں نے بہت خاموشی سے پراپرٹی ڈیلر سے رابطہ کرنا شروع کیا اور اندر ہی اندر ایک ہفتے میں اپنی دکان کو بیچ دیا۔ اس دکان کو بیچنے پر مجھے پورے 25 لاکھ روپے ملے تھے۔ میری دکان بالکل روڈ پر تھی، اس لیے رقم بھی اچھی خاصی تھی، اور میرا نوکر میرے گلے سے لگ کر بہت رویا تھا، صاحب میں کہاں کام کروں گا، آپ کے علاوہ مجھے کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن اس وقت میں بہت مجبور تھا، میں کیا کرتا؟ مجھے جانا تھا اور جانے کے لیے مجھے رقم چاہیے تھی۔ میں نے خود کے پاس تقریباً کوئی 10 لاکھ روپے جمع کیے تھے، اور اب میری نظر میرے اس مکان پر تھی جس کی قیمت 40 لاکھ کے نزدیک لگی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھا کہ میرے پاس جانے کے پیسے بھی ہیں اور اس کے علاوہ اوپر پیسے بھی موجود ہیں، وہ بھی 15 لاکھ۔ 15 لاکھ کی میں نے پوری کرنسی چینج کروا کر امریکہ کی کرنسی میں تبدیل کروائی تھی، اور سارے پیسے جا کر میں نے اس ایجنٹ کے ہاتھ میں رکھ دیے تھے۔ یہ سارا کام پورے 1 مہینے کے درمیان ہوا تھا۔ ابھی بھی سدرا کی عدت میں وقت تھا، مجھے اس بات کا سکون تھا۔ میں اس درمیان خالہ کے گھر نہیں گیا تھا، البتہ ان سے فون پر بات ہو جاتی تھی، اور وہ ہمیشہ مجھے سدرا کا حال دل سناتی تھی۔ کیا وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، تمہارا انتظار کر رہی ہے، بیٹا تم اس کو دھوکہ نہیں دینا،
اور میرے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ میں بس جی جی بول دیتا تھا۔ وقت گزرا تھا اور 15 دن کے بعد تمام کارروائی پوری ہو گئی تھی۔ میرا ویزا، پاسپورٹ، ٹکٹ سب کچھ تیار ہو چکا تھا۔ میں حیران بھی تھا کہ اتنی جلدی یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ اس نے مجھے امریکہ کا اپوائنٹمنٹ لیٹر بھی دے دیا تھا جہاں میری نوکری لگی تھی۔ وہاں میری تنخواہ پاکستانی کرنسی کے حساب سے مہینے کے کوئی 8 لاکھ روپے لگی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میری زندگی اب بدل جائے گی، لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ میری زندگی بدلے گی نہیں، بلکہ میں پورا ہی بدل جاؤں گا۔ 15 دن بعد جب میرے ہاتھ میں پاسپورٹ وغیرہ آیا تو میں نے فوراً اپنے دوست سے اندرونی معاملات کے لیے کروا لیے حل، اور 2 دن بعد ہی میں ایئرپورٹ پر پہنچ گیا۔ یعنی میرا ٹکٹ 2 دن کے بعد کا تھا، مگر جب میں چیک ان کے لیے گیا اور کاؤنٹر پر میں نے اپنا ٹکٹ اور پاسپورٹ دیا، وہ مجھے حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ اس نے الٹ پلٹ کر دونوں چیزیں دیکھی اور پھر میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، آپ نہیں جا سکتے، یہ سب کاغذات ذیلی ہیں، آپ ایک طرف ہو جائیں۔ میں چیخ کر بولا تھا، دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا؟ ایسے کیسے یہ ذیلی ہو سکتا ہے؟ میرے ایجنٹ نے سب کچھ مجھے دیا ہے، اس نے مجھ سے پورے 60 لاکھ روپے لیے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ سر نفی میں ہلا کر بولی، آپ کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، فی الحال پیچھے لمبی لائن ہے، آپ ایک طرف ہو جائیں۔ میں روتے ہوئے ایک طرف ہو گیا تھا، میں ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ یہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا؟ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میری حالت بہت بے جان ہو رہی تھی۔ دل کیا چیخ ماروں، لیکن اس وقت میں خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہا تھا کہ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ تب اچانک مجھے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی تھی اور میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہی ایجنٹ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑا تھا، اس سے پوچھا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ تم نے کیوں کیا؟ میرا پیسہ مجھے واپس کر دو۔ تب اس کے پیچھے سے تفتیشی افسر نکلا اور اس نے اس کا گریبان پیچھے سے پکڑ لیا تھا۔ تب وہ ایجنٹ بولا تھا، اپنے کاغذات کو اچھے طریقے سے کھول کر دیکھو، دیکھو اس کے اندر کیا ہے۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں، ایسا لگتا تھا جیسے آنکھوں میں آنسو ہوں۔ میں تھوڑا سا پریشان ہوا تھا، لیکن پھر میں نے وہ کاغذات کھول لیے تھے اور اگلے ہی لمحے میرے لیے ایک دھچکے کے جیسا تھا، کیونکہ اس کاغذات میں خط موجود تھا اور وہ خط کسی اور نے نہیں بلکہ سدرا نے میرے لیے لکھا ہوا تھا۔ اس میں درج تھا کہ میں نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا، اپنا گھر برباد کیا صرف آپ کے خاطر، آپ سے اتنی محبت کی، سب بھول گئی، اندھی ہو گئی، اور بدلے میں آپ مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے تو پھر مجھے مرنے کیوں نہیں دیا؟ مجھے کیوں جینے دیا؟ مجھے کیوں بچایا؟ آپ کا ایک پیسہ بھی ضائع نہیں ہوا ہے۔ میں نے اس آدمی کو منع کیا ہے کہ آپ کا پاسپورٹ اور ویزا بھی آپ تک نہ پہنچائے، کیونکہ میں آپ سے عدت کے بعد ایک دفعہ ملنا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ ان کے پاؤں پکڑے تھے، تب کہیں جا کر وہ مانے ہیں۔ پلیز آپ ان کو کچھ مت بولیں، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، آپ نے مجھے ہاں بولی ہے، اور پھر آپ جا رہے ہیں، وہ بھی چوری چھپے۔ ایک بات یاد رکھیے گا۔ لیکن جب میں نے کاغذات کھول لیے اور اگلے ہی لمحے میرے لیے دھچکے کے جیسا تھا، کیونکہ ان کاغذات میں ایک خط موجود تھا اور وہ خط کسی اور نے نہیں بلکہ سدرا نے لکھا ہوا تھا۔ اس میں تھا کہ میں نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا، اپنا گھر بار تباہ و برباد کیا صرف آپ کی خاطر، آپ سے اتنی محبت کی، سب بھول گئی، اندھی ہو گئی، بدلے میں آپ نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہیں۔ اگر آپ کو مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے تو پھر مجھے مرنے کیوں نہیں دیا؟ مجھے کیوں جینے دیا؟ مجھے کیوں بچایا؟ آپ کا ایک پیسہ بھی ضائع نہیں ہوا۔ میں نے اس آدمی کو منع کر دیا ہے کہ آپ کا پاسپورٹ اور ویزا
ابھی آپ تک نہیں پہنچائے، کیونکہ میں آپ سے عدت کے بعد ایک دفعہ ملنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ان سے گزارش کی تھی، ان کے پاؤں پکڑے تھے، تب کہیں وہ جا کر مانے ہیں۔ پلیز آپ ان کو کچھ مت بولیے گا، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا، آپ نے مجھے ہاں بولی اور پھر آپ جا رہے ہیں، وہ بھی چوری چھپے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی سرزمین بہت بڑی ہے، لیکن اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ خدا حافظ۔ آگے کوئی تحریر نہیں تھی۔ میں نے سر اٹھا کر اس آدمی کو دیکھا تھا، تب وہ بولا، وہ مجھے میری بہنوں کی طرح عزیز ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ جب تم نے اس عورت سے وعدہ کیا تھا پھر اسے دھوکہ کیوں دیا؟ تم میں انسانیت نام کی کوئی شے نہیں ہے، تمہیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ کس طرح سے رو رہی تھی؟ میرا سر شرمندگی سے جھک گیا تھا۔ اچانک اس نے میری طرف چیک بڑھایا تھا، میں نے چیک کی طرف نظر ڈالی۔ وہ بولا، تمہارے جانے کے تمام تر انتظامات کینسل کر دیے گئے ہیں اور یہ تمہارے پورے 60 لاکھ روپے ہیں۔ تم اسے جا کر کیش کرواؤ، چیک باؤنس نہیں ہوگا۔ میں تمہیں نہیں بھیج سکتا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کسی لڑکی کے دل کے ساتھ اس طرح کھیلوں۔ اور ایک بات بتاؤ، تم جا کر وہاں سکون سے رہ لو گے، لیکن تمہارا ضمیر تمہیں وہاں رہنے دے گا؟ اللہ کی سرزمین بہت بڑی ہے، جب تمہارا کاروبار اپنا ہے، تم سکون سے کما رہے ہو، تو پھر تمہیں باہر جانے، ملک جانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں پر تمہارے چند رشتہ دار تو ہیں، وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوگا، تم تنہائی میں پاگل ہو جاؤ گے۔ ایک لڑکی جو تم سے محبت کرتی ہے، تمہاری خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، تم اسے چھوڑ کر غیر مسلم سے شادی کرنے کے لیے بےتاب ہو رہے ہو۔ میرا سر جھکتا ہی چلا گیا تھا۔ وہ بولا، مجھے معلوم ہے وہ لڑکی شادی شدہ ہے، اس لیے تو اس کے ساتھ ایسا کر رہے ہو۔ اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ شادی شدہ ہو کر اب تک کنواری ہے۔ اس نے اپنی شادی محض تمہاری وجہ سے نہیں توڑی، بلکہ اس کے شوہر کی حرکتوں کی وجہ سے بھی توڑی ہے۔ اور باہر ملک کی وہ غیر مسلم لڑکیاں، تمہیں لگتا ہے کہ وہ پاک دامن ہوں گی؟ میری اب بس ہو گئی تھی۔ میں نے اس تفتیشی افسر کو اشارے سے منع کر دیا تھا کہ اس کو جانے دیں، اس نے میرے پیسے واپس کر دیے ہیں۔ میں واپس لوٹ آیا تھا۔ میں سیدھا خالہ کے گھر کی راہ لی تھی۔ وہاں جاتے ہی میں نے ان کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی تھی اور دروازے کے باہر کھڑے ہو کر سدرا سے معافی مانگی تھی۔ میں نے اب ان لوگوں سے رابطہ کیا تھا جنہیں میں نے اپنا مکان اور دکان بیچی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ سب نے رضامندی دے دی تھی اور مجھے اسی قیمت میں میرا گھر اور میری دکان واپس کر دی گئی تھی۔ میں نے سب کچھ پہلے کی طرح ہی سمیٹ لیا تھا۔ 3 مہینے 10 دن جیسے ہی گزرے، مغرب کے بعد میں مولوی صاحب کو لے کر سدرا کے گھر پہنچ گیا تھا۔ وہیں پر میرا اور اس کا نکاح ہوا تھا۔ اسی رات میں اسے رخصت کروا کر اپنے گھر لے آیا تھا۔ میں نے اس کا استقبال پھولوں کی پتیوں سے کیا تھا۔ پورا فرنیچر گھر میں سجایا تھا۔ پورا گھر میں نے سر سے پاؤں تک بدل دیا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، میں نے اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس سے معافی مانگی تھی کہ مجھے معاف کر دو۔ تم سے میں نے وعدہ کیا اور میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا تھا، تمہیں دھوکہ دے رہا تھا۔ لیکن ہاں، میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم تک یہ سب باتیں کیسے پہنچی؟ میں نے یہ سب بہت خفیہ طور پر کیا تھا۔ میری بات سن کر وہ بولی، تمہارا نوکر مجھ تک ہر بات خبریں پہنچا رہا تھا۔ اس کے ساتھ موبائل فون کے ذریعے میں رابطے میں تھی۔ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں کہ میں نے تم پر نظر رکھی، مگر میں نے اسے گلے سے لگا لیا تھا اور اس سے دوبارہ معافی مانگی تھی، اور دل ہی دل میں اپنے نوکر کا شکریہ ادا کیا تھا جس نے ایک برا کام ہونے سے روک لیا تھا۔ اس ایجنٹ کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ میں یہاں سے چلا جاتا، وہاں جا کر میں پھر بھی سکون سے نہیں رہ سکتا تھا۔ جب آپ کسی کے ساتھ غلط کر رہے ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اتنی آسانی سے معاف نہیں کرتا۔
میں نے ایک طلاق یافتہ سے نکاح کیا تھا، مجھے معلوم تھا میرے رزق میں اب فراوانی ہوگی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ ایسا پکڑا تھا کہ میں دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کی بلندیوں پر پہنچ گیا تھا۔ میں نے اپنا پرانا مکان اور دکان بیچ دی تھی، بڑی جگہ پر دکان خریدی اور ایک بڑا مکان خریدا تھا۔ میں اب اپنی بیوی کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ہی خوبصورت بیٹے سے نواز دیا ہے۔ جتنا میں اپنے اس رب کا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے۔ اتنی محبت کرنے والی بیوی عطا کی، ایک چاند سا بیٹا دیا۔ تو ہر شے پر قادر ہے، تیرے جیسا کوئی بھی نہیں۔ میں اللہ کا ہر وقت اٹھتے بیٹھتے شکر ادا کرتا ہوں کہ رہتا ہوں۔ اور میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا، بے شک کچھ خواب ادھورے رہ جاتے ہیں، لیکن ان خوابوں کا ادھورا رہ جانا ہی آپ کی اصل جیت ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔